الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور ان کی آل پاک پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان لانے والوں آپ بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجیے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداروں یہ وہ عمل ہے جس میں خود لا شریک ہوتا ہے تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے مگر اللہ شریک نہیں ہوتا حج عبادت ہے مگر اللہ شریک نہیں ہوتا خمس عبادت ہے مگر اللہ شریک نہیں ہوتا زکوٰۃ عبادت ہے مگر اللہ شریک نہیں ہوتا بس فقط واحد صلوات یہ عمل ہے جس میں خود لا شریک ہوتا ہے اور آپ سے پہلے شریک ہوتا ہے پھر آپ کو کہتا ہے کہ آپ محمد و آل محمد پر درود بھیجیے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پیغمبر کی حدیث ہے جب میں معراج پر گیا چوتھے اور تیسرے مقام پہ پہنچا تو میں نے ایک مخلوق کو دیکھا جو فرشتہ ہے جس کے پاس 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں میں نے سوال کیا اے فرشتے اے مخلوق خدا تمہارا کیا کام ہے تو اس فرشتے نے جواب دیا یا رسول اللہ جتنے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں میں ان سب کو گن لیتا ہوں جتنی آندھیاں چلتی ہے جتنے ذرات اڑتے ہیں میں ان سب کو گن لیتا ہوں رسول خدا نے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تم گن نہیں سکتے اس فرشتے نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کی امت آپ پر درود بھیجتی ہے میں اس کا ثواب نہیں گن سکتا اللهم صل على محمد وآل محمد علی مرزا قزوینی جنہوں نے درود پر ایک کتاب لکھی وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص فخر تہرانی جو تہران میں رہا کرتا تھا وہ اپنے گھر میں ہر جمعہ اپنے گھر میں درود کی مجلسیں کروایا کرتا تھا وہ فرماتا ہے کہ میری جتنی بھی حاجتیں تھیں وہ درود کی مجلس کی وجہ سے قبول ہو جاتی تھیں وہ فرماتا ہے ایک دن میری بہت مخصوص حاجت تھی لیکن مجھے اس کا یقین تھا کہ وہ کبھی نہیں پوری ہو سکتی لیکن درود کی مجلس کی وجہ سے وہ قبول ہو گئی وہ فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد درود روز قیامت اعمال کو وزنی اور بھاری بنا دیتا ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد درود ہر مشکلوں کے لیے بہت بہترین اور مجرب ترین تعویذ ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات حاجات کی قبولیت کے لیے بہت مجرب ترین تعویذ ہے بہت مجرب ترین ذریعہ ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سواد واو لام تے سواد سے اسم الہی صمد مراد ہے لام سے لطیف مراد ہے واو سے واحد مراد ہے تے سے یعنی ہے سے ہادی مراد ہے تو یہ سب اسم اعظم ہیں اور اسم الہی ہیں جو صلوات میں سمٹ آ جاتے ہیں صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بیماری سے شفا پانے کے لیے بہت مجرب ترین عمل ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ صلوات پڑھنے سے 72 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل
اس کی ملائکہ اس شخص پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. صلوات کے بغیر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے منہ پر مار دی جائے گی, قبول نہیں ہوگی صلوات. اگر کوئی شخص جمعہ کو 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 80 سال کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صلوات. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے پھر مجھ پر درود پڑھے تو اسے وہ چیز فوراً یاد آ جائے گی. صلوات. اگر کوئی شخص نماز شب کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے, 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے تو اسے رسول خدا کی زیارت نصیب ہوگی. صلوات. صلوات پڑھنے کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے دادا نے پڑھا ہے تو اس کا ثواب, اس کی رحمت آپ پر جاری رہے گی. صلوات. خاص حاجات کے لیے اگر کوئی شخص 40 روز تک 135 مرتبہ بی بی ام البنین کو صلوات ہدیہ کرتا ہے, ان کے توسل سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کبھی نہیں رد کرتا اور قبول ہو جاتی ہے. صلوات. ایک آدمی رسول اللہ کے ایک شخص رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ انا غریب انا فقیر. اے رسول اللہ میں بہت غریب ہوں, میں بہت فقیر ہوں, میں بہت تندرست ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں ایھا الرجل اذهبوا الى بيته وافتح الباب انت ادخل المنزل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أليس الموجود الإنسان في البيت وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنفسه وبعد أقول اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد هذه الأمل يقول تلاوة سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو تم صلوات پڑھا کرو. اگر کوئی نہیں موجود ہو تو خود کو سوال کرو, پھر اس کے بعد صلوات پڑھو اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو, پھر تم بہت غنی ہو جاؤ گے. کچھ دنوں کے بعد وہ رجل فرماتا ہے کہ میں اتنا غنی, میں اتنا مالدار ہو گیا کہ میں غیروں کی مدد کرنے لگ گیا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادارو, عزیزان محترم, اللہ نے ہمیں یہ ایڈوانٹیج دیا, بہت بڑی شرف دیا ہے. ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, ہمیں اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہاں عزاداروں, ہمارے امام معاشرے سوسائٹی کو ماڈرنائز ہونا پسند نہیں کرتے بلکہ معاشرے سوسائٹی کا صالح ہونا پسند کرتے ہیں. ایک معرفت والا ہو وہی کافی ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے جب یزید نے بیعت مانگی تو امام حسین تو بیعت کے جواب میں 72 نہیں شہید ہو, ایک شہید ہوا حسین, اور 71 تو خالی حسین کی محبت پہ شہید ہوئے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. جس بلڈ گروپ کی ضرورت اسلام کو نہیں تھی حسین نے اسے راستے صحیح لوٹا دیا, اور جس کی بلڈ گروپ کی ضرورت اسلام کو تھی اسے حسین نے خط لکھ کر بلا دیا. صلوات. ہمارا کرم ہے حسین پر کہ ہم حسینی ہیں. اگر حسین نے حسینی ہونے پر قانون لگا دیا, اگر حسین حسینی ہونے پر قانون لگا دیا تو یہ یاد رکھیے صرف 72 کے علاوہ 73واں حسینی کوئی نہ ہوگا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شیعان حیدر کرار لبیک یا حسین علی ولی اللہ. ہم شیعوں کی پہچان ہے تو سونے سے پہلے جب آپ سویا کریں تو سونے سے پہلے 5 مرتبہ صلوات پڑھیں.
5 مرتبہ لبیک یا حسین کہا کرے، وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی قبر سے کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے، وہی کہتے کہتے قبر سے اٹھائے جاؤ گے، وہ اس لیے کہ آواز جب بھی دے گا ہمیں وقت کا حسین، آواز